آپ ہم برابری پارٹی میں آئے، ہم سیاسی قوت ہیں، ہم صحافی قوت نہیں ہیں، ہم پولیٹیشنز ہیں اور ہم اس ملک کا سوچ رہے ہیں اور عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تمام بلوچ اپنے سرداروں کے ساتھ نبرد آزمائی کریں نا، اپنے علاقے کے چودھری کو پکڑیں۔ جب تک اپنی ایلیٹ، اپنی اشرافیہ، اپنے صوبے کی اشرافیہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ جو منظم فورس ہم نہیں بن سکیں گے۔ ہم نے اداروں کو ریفارم کرنا ہے، ہم نے اداروں سے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ادارے خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں۔ عمران خان سے بچ کے رہیں۔ یہ آدمی صرف اپنی کرسی کے چکر میں ہے، توشہ خانے سے پیسے کھاتا رہا، غریب ملک کا وزیر اعظم بن کے وہی کیا جو باقی پہلے کرتے تھے۔ 300 کنال میں رہنا ہے، 8 کنال میں لاہور میں رہنا ہے۔ اس آدمی کو کیا پتا آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ یہ بھی بلوچ لوگوں کو ہلہ شیری دے رہا ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ جیل میں بھی اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کچھ بن جائے گا، لوگ باہر نکلیں گے، مجھے باہر نکالیں گے۔ جیسے ہیوگو شاویز ہے یہ بڑا وینزویلا والا۔ بلوچ لوگ بھی، پختون لوگ بھی، سندھی بھی، پنجابی بھی، کشمیری بھی، ہزارہ کے لوگ بھی، سرائکی لوگ بھی، مہاجر بھی عمران خان سے بچ کے رہیں۔ اور آپ کیوں بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حل ہے اس ملک کا، ہم پیسفل سولوشن چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، تو ہمیں جوائن کریں۔ عمران خان نے فساد جو شروع کیا سب سے پہلے، وہ اس وقت کیا جب عمران خان کو نکالا گیا 2022 میں، اپریل 2022 میں عمران خان کو نکالا گیا کیونکہ وہ انکمپیٹنٹ تھے، عمران خان ملک نہیں چلا پا رہے تھے۔ تو جن لوگوں نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ دی تھی، جو عمران خان کو لے کے آئے تھے، ان کو لگا کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کرے تو انہوں نے ان کو نکال دیا۔ یہ ایک بوٹ پالیشی کا انجام تھا جو ہم سب نے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے فساد مچانا شروع کر دیا۔ اپنے ہی ماسٹرز، اپنے ہی جو ان کے مالک تھے، جن کے یہ غلام تھے، جن کے یہ بوٹ پالش کرتے تھے، یہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے عوام کو سازشی قسم کی تھیریاں پیش کرنی شروع کر دیں کیونکہ کرسی چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے جو ہے وہ نڈھال تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کبھی امریکی سازش کی بات کی، کبھی امپورٹڈ گورنمنٹ کی بات کی، ہر قسم کا جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنے میں یہ ماہر ہیں۔ یو ٹرن خان جو ہے ان کا نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے، تو اس لیے یہ جھوٹ تو بڑی صفائی سے بولتے رہے پہلے بھی، تو اس دفعہ انہوں نے اور زیادہ بولا۔ انہوں نے دھوکہ دیا پوری قوم کو۔ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کہا کہ جی میں تو جو ہوں بڑا مظلوم ہوں اور میرے ساتھ دیکھیں یہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو اسی ادارے کے خلاف کرنا شروع کر دیا جس ادارے نے ان کو وزارت عظمیٰ دی تھی۔ تو یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو عوام کی لڑائی تھی نہیں، کیونکہ عمران خان نے اپنے دور میں 3.5 سال میں لوگوں کو صرف مہنگائی دی تھی، غربت دی تھی، بے روزگاری دی تھی، اور لوگوں کو اتنا کچھ جو ہے ان کے اوپر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود توشہ خانے سے پیسے بنا رہے تھے۔ خود جو تھے وہ اپنی گھر والوں کے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت چلا رہے تھے۔ یہاں پہ عثمان بزار کو جو انہوں نے کٹ پتلی بنایا ہوا تھا، کروڑوں روپیہ یہ کما گئے ہر جگہ سے، مختلف جگہوں سے، اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے کتنا پیسہ بنایا۔ انہوں نے کبھی زندگی میں اتنا پیسہ نہیں بنایا تھا جتنا انہوں نے اپنے 3.5 سالوں میں بنایا، جو ان کے ٹیکس ریٹرنز میں بھی آیا۔ تو عمران خان نے کیا تو کچھ بھی نہیں پاکستان کے لیے، لیکن شور مچانا شروع کر دیا کہ جی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ اب اس کو دیکھا دیکھی اب کیا ہو رہا ہے کہ جو اور لوگ مختلف قسم کے جو پاکستان کے اندر اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کرتے رہے ہیں، وہ بھی اب باہر آ رہے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک فساد مچایا ہوا ہے اور مچائی جا رہا ہے عمران خان، اور اپنے لوگوں کو موبلائز کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت بڑے بڑے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، نادان بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ صحافی بھی ہیں، ان میں کچھ پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، کچھ ان کے پارٹی کے لوگ بھی ہیں جو مذہب کا استعمال کرتے ہیں، جو اور قومیت کا، صوبائیت کا استعمال بھی انہوں نے کیا ہے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت عمران خان کو سپورٹ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے اس ملک کے اندر اس وقت، اور اداروں کی لڑائی کروانے کے در پہ ہیں یہ، اور پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ تو اس وقت اور وہ لوگ جو کہ اپنے رائٹس کے لیے بڑے عرصے سے بات کرتے ہیں، جیسے میں بات کروں گا اس وقت ان لوگوں کی جو بلوچستان سے ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی بلوچستان سے آ کے ایک پروٹیسٹ کیا ہے پنجاب میں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو اگر پیسفل پروٹیسٹ تھی تو ان کو کرنے دینا چاہیے تھی، اور ان کو آرام سے واپس بھی جانے دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا، یہ ان کی ایک جمہوری جو ہے ایک چیز تھی، ایکٹیویٹی تھی، جو کہ ان کو ریاست کا فرض تھا کہ ان کو کرنے دیتی۔ لیکن میں صرف یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، برابری پارٹی کو بنے 5 سال ہو گئے ہیں۔ بلوچ لوگ جو ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو بھی ان کے جو بھی مسائل ہیں ہمیں پتہ ہے بڑی اچھی طرح۔ میں بڑے عرصے سے بائیں بازو کی سیاست جو ہے وہ اس کے اندر اس کا پارٹ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور میں 5 سال سے ایک
پاکستان کی بڑی پارٹی جو بن چکی ہے برابری پارٹی، اسے ہم چلا رہے ہیں، تو میں اس کا اس وقت چیئرمین بھی ہوں، کرنٹ چیئرمین ہوں، بعد میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جمہوری پارٹی ہے۔ لیکن میں ایک بات سے جو ہے نا میں بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بلوچ لوگوں کو پتہ ہے کہ برابری پارٹی آ گئی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم صوبائیت کی بات نہیں کرتے، ہم ایک قومی پارٹی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کسی قسم کی تخصیص نہیں کرتے مذہبی یا علاقائی یا قومی، ہم بالکل ایک وحدت کی بات کرتے ہیں پورے پاکستان کی۔ پھر میں خود پنجاب سے ہوں، مطلب پیدا یہاں پہ ہوں، اصل میں پاکستانی ہوں، میں بلوچ بھی ہوں، میں پختون بھی ہوں، میں ایون میں کشمیری بھی ہوں، میں سندھی بھی ہوں، میں مہاجر بھی ہوں، میں تمام وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں میں ان کو اون کرتا ہوں، میں پہاڑی بھی ہوں، میں ہزارہ کا بھی ہوں، میں گلگت بلتستان کا بھی ہوں، یہ میرا پورا ملک ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تو اس کے تمام لوگوں کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ ایک پارٹی بنائی ہے ہم نے عام لوگوں کے لیے، بلوچ عام لوگ ہیں، عام بلوچ ہیں جو اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں پنجاب سے ہوں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو گلے بھی ہیں جی پنجاب باقی صوبوں کے ساتھ یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں پنجاب سے ہوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ نہیں ہم سب اکٹھے یہ موومنٹ کریں گے تو فائدہ بھی ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکیں کہ دیکھیں جی پنجابی تمہارے ساتھ ہیں ہی نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ جوائن کیوں نہیں کرتے برابری پارٹی؟ آپ 5 سال سے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کروڑوں لوگ اس ملک میں جانتے ہیں، یہی ایک وجہ تھی نا جو میری پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ اپنا فیس جو ہے وہ لوگوں تک لے کے جائیں تاکہ اس کے تھرو پارٹی کا نام بنے، اور ایک ملک کی پارٹی، ایک بڑی پارٹی، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی، کیونکہ عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ 85-90% ہیں اس ملک کے اندر، تو وہ اتنی بڑی پارٹی بن سکے تو آپ کے فیس کے تھرو بن جائے گی، کیونکہ بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، ایون ہزارہ میں، جہاں جہاں پر بھی سرائکی صوبہ ہمارا جو ہے ادھر بھی مہاجر، کراچی کے اندر جو بھی قومیتیں رہتی ہیں سب مجھے جانتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ایسا آدمی جو کہ نہ جاگیردار ہے، نہ سرمایہ دار ہے، نہ مافیا ہے، میں تو ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہوں، ان میں سے نہیں ہوں، میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں، اسی طرح ایک ایسا آدمی جو کہ پیر مرشد خانے جو ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، سیاسی جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر وڈیرے، سردار، ہم تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم تو عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس ملک کے اندر روز صبح اٹھتے ہیں اپنے بال بچوں کی روزی کمانے کے لیے، کچھ چھوٹے بزنس مین ہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ تھوڑے سے کم پڑھے لکھے ہیں، کچھ ان پڑھ بھی ہیں کیونکہ ریاست نے پڑھایا نہیں ہے، 3 کروڑ بچہ ابھی بھی اسکول نہیں جاتا، تو ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو بلوچ کیوں نہیں آتے ہمارے ساتھ؟ کیوں یہ اس وقت بار بار وہی کام کر رہے ہیں کہ ریاست جو ان کے ساتھ ایک لڑائی ریاست کے ساتھ ڈال رہے ہیں؟ آپ ہماری بات پہ کیوں نہیں آتے کہ اس ملک کا اصل مسئلہ امیر غریب کا ہے؟ اس ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے رائٹس جو ان کے بنیادی ہیں، مطلب اس میں کھانا ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، تحفظ ہے، تعلیم، علاج، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت، یہ سب جو ہے ہم اس پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگلی لڑائی کی طرف جو جا رہے ہیں تو اس لڑائی پہ کیوں نہیں آتے؟ تب بلوچستان میں جو پسے ہوئے بلوچ ہیں، کیا ان کا کوئی پنجابی جو پسا ہوا اس کے ساتھ تعلق نہیں بنتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو پنجابی ہے، لاہور میں رہتا ہے جو، یا جو پنجاب میں رہتا ہے کسی بھی شہر میں، وہ بھی اتنا ہی مظلوم اور مجبور نہیں ہے؟ آپ تھوڑے سے زیادہ ہیں مان لیا، لیکن کیا وہ نہیں ہے؟ ہم بھی تو اس پنجاب کی رولنگ کلاس کے انڈر جو ہے وہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، اور ہمارا بھی کچھ نہیں بن رہا۔ تو آپ سارے مل کے کیوں نہیں پاکستان کے لیے کام کرتے؟ برابری پارٹی میں آئیں، عام لوگوں کی ایک پارٹی بنائیں بڑی۔ مجھے تو الیکشن بھی نہیں لڑنا، مجھے تو اس ملک کے اندر کوئی پاور بھی نہیں چاہیے، آپ لوگ پاور لے لیں، لیکن میری جو ایک شکل ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، میرا کام جانتے ہیں، میرا ایک کریڈیبلٹی ہے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے کوئی پیسہ نہیں بنایا، ایک عام سے گھر میں رہتا ہوں، تو اس ملک کے لیے میں نے بڑے خدمت کی ہے اس کے ہر لحاظ سے۔ میں نے پولیو کا میں ایمبیسڈر رہا ہوں، میں ایجوکیشن پہ کام کرتا رہا ہوں، ہیلتھ پہ کام کرتا رہا ہوں، گانے گائے ہیں، لوگوں کو محظوظ کیا ہے، پیار بانٹا ہے لوگوں کے اندر، خوشی بانٹی ہے لوگوں کے اندر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ادھر آ کے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم پوری پارٹی پورے پاکستان میں یہ پارٹی لے کے جاتے ہیں تو بلوچ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اور ہمارا ایک دوست تھا ایک زمانے میں، مجھ سے کہتا ہے، پڑھا لکھا آدمی تھا، ایک بینک کا بڑا آدمی تھا، مجھے کہتا ہے جی دیکھیں جواد صاحب، بات یہ ہے کہ جب کوئی تھانے دار آتا ہے یا کوئی بڑا افسر پولیس کا آتا ہے، ڈی آئی جی، آئی جی، اور وہ آ کے بلوچستان میں
تعینات ہوتا ہے تو وہاں پہ بلوچ کو جو ہے وہ کٹتے ہیں پکڑ کے، مطلب ان کو الٹا لٹکا کے مارتے ہیں، تو کہ دیکھیں یہ زیادتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا مجھے بتائیے ایک بات کہ جب وہی تھانے دار یا وہی جو پولیس والا، کیونکہ سسٹم کا وہ بھی قیدی ہے، اس کو جو ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے اس نے پوری کرنی ہے، جب وہ واپس پنجاب میں آتا ہے یا وہ چلے لاہور میں آتا ہے، اور لاہور میں ایک قلعہ گجر سنگھ، میں نے نام لیا، میں نے کہا ادھر ایک تھانے میں وہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ جس کو الٹا لٹکا کے وہ مارتا ہے، کیا وہ بلوچ ہوتا ہے؟ وہ پنجابی ہوتا ہے۔ اس بلوچ میں اور اس پنجابی میں ایک قدر مشترک ہے، وہ دونوں غریب ہیں، اس لیے ان کو الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے۔ وہ تھانے دار بھی غریب ہے، وہ بھی کوئی مڈل کلاس کا آدمی ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی وہ کیا کرے، وہ اس کو جو بتایا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ ریاست جو ہے اس کا جو جبر ہے وہ ہر جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ پولیس میں بھی ہوتا ہے، وہ سب اداروں میں جاتا ہے۔ تو اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے ساری چیزوں کو، تو وہ جو لوگ جن کو مارا جا رہا ہے وہ جو غریب لوگ ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور مڈل کلاس کے لوگ بھی اپنی اوقات یاد رکھیں اس ملک کے اندر۔ جس دن آپ کے گھر میں کسی کو بیماری آئے گی نا، آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں گے جتنے آپ نے جوڑے ہیں ہسپتال میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس ملک کے اندر آپ کا کیا حال ہے۔ اسی طرح مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں جب وہ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جو ہے داخلہ ملتا ہے، پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس، پھر آپ لوگ جو ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں جس طرح ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے 2% کی اوقات آپ کو نہیں پتہ لگتی کہ ہماری ہے اس ملک کے اندر۔ تو آپ سارے لوگ کیا ایک ہی نہیں ہیں؟ کیا یہ امیر اور غریب کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا ادھر 1% لوگ 99% لوگوں پہ رول نہیں کر رہے؟ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو میں تمام اپنے بلوچ دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ برابری پارٹی جوائن کریں۔ یہ اس طرح فساد میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر اس سے کچھ ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر فساد پھیلے گا، آپ کو بلوچستان جو ہے اس کو علیحدہ کرنا پڑے گا پاکستان سے، بلوچستان علیحدہ ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، چھوٹی سی اکائی بنے گا، یہ ایک بڑی اکائی ہے پاکستان جو ہے، تو اس کے اندر رہیں گے آپ، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، عام لوگ لڑیں گے، عام لوگ اپنے حقوق لیں گے اس ریاست سے، تو وہ ہم کر سکتے ہیں ایک بڑا کام۔ اس کے بعد ہم اس کو بارڈرز کے پار لے کے جا سکتے ہیں، ہم پوری دنیا میں برابری کی بات کر سکتے ہیں، تمام دنیا کے اندر لوگ مجبور محکوم ہیں اور بے بس ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بلوچستان کو علیحدہ کر کے کیا کر لیں گے؟ اور آپ جو کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ نکلنا یہی ہے کہ بلوچ آخر کار کہیں گے جی ہمیں علیحدہ کر دو، تو ہم تو نہیں چاہتے، میں تو نہیں چاہتا، میں تو بلوچ اور پنجابی اور پٹھان پختون جو ہیں، اور پھر جو سندھی ہے، جیسے میں نے تمام لوگوں کے نام لیے، مہاجر ہیں، سرائکی ہیں، تمام لوگ، میں ان کو اپنا ایک پارٹ سمجھتا ہوں، ایک ایسا پارٹ سمجھتا ہوں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنا چاہیے، اور بلکہ پوری دنیا میں ہمیں خوشیاں اور محبتیں بانٹنی چاہیے اور پیس بانٹنا چاہیے، امن بانٹنا چاہیے۔ تو آپ چھوٹا کیوں سوچ رہے ہیں میرے بلوچ دوستو؟ آپ بڑا سوچو، آپ کیوں اس طرح یہ کر رہے ہو کہ جی ہم نے صرف فساد کرنا ہے ریاست کے ساتھ؟ اور یہ جو جتنے صحافی ہیں نا جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے اپنے سردار جو ہیں آپ کے علاقوں کے بلوچ سردار جو ہیں، ان کے جھانسے میں نہ آئیں، صحافیوں کی جھانسے میں نہ آئیں۔ صحافی سیاستدان نہیں ہے، میں سیاستدان ہوں، میں سیاست کر رہا ہوں۔ صحافی آپ کو لگا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، ان لوگوں کے تو پیسے بنتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ پیسے بناتا ہے، کوئی ٹی وی پہ آ کے چینل پہ تنخواہ لیتا ہے، بڑی ایک ہیفٹی اماؤنٹ لیتا ہے، اور اس کے اوپر وہ ساری باتیں کرتا ہے، پھر کوئی پی ڈی آئی کے ساتھ جا کے پیسے بناتا ہے، کوئی مسلم نون کے ساتھ جا کے بناتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے بناتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ صحافیوں کی کس قسم کی وفاداریاں ہوتی ہیں، میں ساروں کی بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تر ایسے ہیں، تو آپ ان کے جھانسے میں آتے ہیں۔ آپ برابری پارٹی میں آئیں، ہم سیاسی قوت ہیں، ہم صحافی قوت نہیں ہیں، ہم کوئی جرنلسٹ نہیں ہیں، ہم پولیٹیشنز ہیں، اور ہم اس ملک کا سوچ رہے ہیں اور عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام بلوچ اپنے سرداروں کے ساتھ نبرد آزمائی کریں نا، اپنے علاقے کے چودھری کو پکڑیں، وہ آپ کا چودھری جو ہے پہلے اس کو پکڑیں، بعد میں آپ بڑے چودھری کی بات کریں نا۔ آپ اپنے علاقوں میں یہ کریں، ہم آپ کے ساتھ منظم کرتے ہیں، لوگوں کو پارٹی میں لے کے آتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں، ہر جگہ پاکستان کے اندر ہم آرگنائز کرتے ہیں، آزاد کشیر میں بھی کرتے ہیں۔ آپ آئیں ہمارے ساتھ، آپ کریں یہ سارا کچھ۔ تو جب تک یہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی ایلیٹ، اپنی اشرافیہ، اپنے صوبے کی اشرافیہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، تو یہ جو منظم فورس ہم نہیں بن سکیں گے۔ اور اگر منظم فورس ہم بن گئے نا تو کوئی ادارہ ایسا نہیں رہے گا جس کو ہم ریفارم نہ کریں، ہم ریفارم کریں گے۔ کوئی ادارہ ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ ریفارم ہم نے کرنے ہے پاکستان کے لیے، ہم نے اداروں کو ریفارم کرنا ہے، ہم نے اداروں سے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ادارے خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں،
لیکن لڑائی سے تو ٹھیک نہیں ہوتا کچھ، لڑائی سے تو لڑائی ہوتی ہے، وہ جنگ میں بدلتی ہے، پنجابی اور بلوچ آپس میں لڑ پڑے، یا جو فوج ہے اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ مسلح جدوجہد میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے. ہم تو نہیں چاہتے، برابری پارٹی کبھی یہ نہیں چاہے گی، ہم پیسفل سولوشن چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، تو ہمیں جوائن کریں. یہ کیا آپ نے یہ شغل لگایا ہوا ہے، آپ ایک وحدت میں کیوں نہیں آتے، ایک بڑی وحدت کے اندر. اور یہ جو آپ اکیلے جب لڑتے رہیں گے نا بلوچ کے طور پہ صرف، تو دیکھیں جو حالات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں نا، اور ان کو لگتا ہے، جو ادارے ان کو لگتا ہے کہ جی بلوچ شاید علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور لڑائی بھی ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی. لوگ یہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے بائیں بازو کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو وہ دیں گے، ہلہ شیری دیں گے، جی لڑیں لڑیں، آپ تو مریں، آپ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، لیکن یہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ یہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس طرح کی کہ جی آپ کو رائٹ ملنا چاہیے سیلف ڈٹرمنیشن کا، انہوں نے ابھی تک کھڑے بھی نہیں ہونا اس ٹائم پہ جب آپ لڑائی میں جائیں گے. تو ہم تو آپ کو لڑائی میں لے کے نہیں جا رہے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حل ہے اس ملک کا، ایک بڑی پارٹی حل ہے اس ملک کا، صرف ایک بہت بڑی پارٹی حل ہے اس ملک کا، جو اگر ایک کال دے تو لاکھوں لوگ سڑک پہ آ جائیں، بلکہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آئیں، کیونکہ وہ منظم ہو اس پارٹی کے اندر، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں. ہم نے کوئی لڑائی کے لیے نہیں باہر نکلنا، ہم نے بتانا ہے کہ ہماری فورس کتنی ہے. تو جس دن یہ ہو گیا تو تمام ادارے ہم ریفارم کریں گے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کس چکر میں یہ لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کیوں بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ تو تمام اس طرح کے گروپس جو ہیں میری بات سمجھ لیں، اور عمران خان سے بچ کے رہیں. عمران خان کے ساتھ بالکل کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ آدمی صرف اپنی کرسی کے چکر میں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا ہزارہ میں اس نے کیا کیا تھا. یہ آدمی ہزارہ میں لوگ اپنی لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہاں گیا نہیں تھا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس آدمی کا کریکٹر کیا ہے، اس کا اصل کردار کیا ہے. یہ اس وقت اپنے آرام سے بیٹھا ہوتا کرسی پہ، اس کے ساتھ جنرل باجوہ اور جنرل فیض وہ اس کو ایک سپورٹ دے رہے تھے. اس کو لگتا تھا میں عقل کل ہوں، میں تو پورا بادشاہ ہوں. تو یہ اپنے نا وہ جسے کہتے ہیں نا اکڑ میں آ کے میں تو یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، میں نے نہیں جانا دیا ہزارہ. وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا، اور سب سے پہلے وہ دفنائیں لوگوں کو، اس کے بعد میں جاؤں گا، میں کیوں آؤں اس سے پہلے. یہ اس آدمی کا اصل کردار ہے. یہ یاد رکھیں آپ، یہ بات آپ بھولیں نہیں، اس آدمی کو اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے پہلے بھی اس کی کچھ آپ کو صفات بتائی ہیں کہ جس طرح توشہ خانے سے پیسے کھاتا رہا، غریب ملک کا وزیر اعظم بن کے وہی کیا جو باقی پہلے کرتے تھے. تو فرق کیا تھا؟ پھر اس آدمی نے 300 کنال میں رہنا ہے، 8 کنال میں لاہور میں رہنا ہے. اس آدمی کو کیا پتا آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. تو دیکھیں اس سے بچ کے رہیں. یہ بھی بلوچ لوگوں کو ہلہ شیری دے رہا ہے، اس کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی نادان لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں. عورتیں مرد بہت سارے ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، اور تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے عمران خان شاید حل کرے گا مسائل کو. یہ بیوقوف آدمی، یہ آدمی کبھی زندگی میں کچھ نہیں حل کر سکتا. لوگ مجھے کہتے ہیں جی ذاتی زندگی میں نہ جائیں، ذاتی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو عمران خان نے غلط سکھایا ہے کہ جی وہ جی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جب پوری دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام سے لے کے انقلابیوں سے لے کے تمام کی ذاتی زندگی جو ہے لوگ دیکھتے تھے، تو آپ کی نہیں دیکھیں گے؟ تو اس لیے عمران خان سے بچ کے رہیں. یہ آدمی آپ کو اس وقت جھانسا دے رہا ہے، یہ اپنی کرسی کے چکر میں ہے. اس کو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے. یہ جیل میں بھی اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کچھ بن جائے گا، لوگ باہر نکلیں گے، مجھے باہر نکالیں گے. جیسے ہیوگو شاویز ہے یہ بڑا وینزویلا والا، وہ یہ عمران خان ہے. اچھی طرح لوگ جانتے ہیں اس کو، یہ کس قسم کا آدمی ہے. اس نے ورلڈ کپ اٹھا کے کہا تھا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. اس آدمی نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ جیت لیا. چلو یہی کہہ دیتا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے میرے ساتھ مل کے ورلڈ کپ جیت لیا. کہتا نہیں، آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. تو یاد رکھیں یہ وہی آدمی ہے. بلوچ لوگ بھی، پختون لوگ بھی، سندھی بھی، پنجابی بھی، کشمیری بھی، ہزارہ کے لوگ بھی، سرائکی لوگ بھی، مہاجر بھی، عمران خان سے بچ کے رہیں. ملک میں فساد نہ مچائیں. اس ملک کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں. ہم نے اس ملک کو ایک بڑا زبردست ترقی یافتہ عظیم ملک بنانا ہے. یہ ملک صرف اور صرف اس وقت ترقی یافتہ بنے گا جب ایک بڑی عام لوگوں کی پارٹی کھڑی ہوگی، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے گی، خود سنبھالے گی اس ملک کا نظام، اس ملک کو نظام کو عام لوگوں کے لیے چلائے گی. تمام لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو ہمارے دستور میں لکھی ہیں.
تعلیم ہوگی، علاج ہوگا، اس ملک کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس ملک کے اندر غربت نہیں ہوگی، اس ملک کے اندر جو ویجز ہوں گی وہ اتنی ہوں گی کہ عزت سے زندگی گزار سکیں، جینے لائق جو ہے آمدنی ہوگی، جینے لائق، عزت سے جینے لائق آمدنی ہوگی، عزت سے جینے لائق جو ہے وہ تنخواہ اور اجرت ہوگی۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک بڑی پارٹی، عام لوگوں کی پارٹی اقتدار نہ سنبھالے۔ برابری پارٹی کو جوائن کریں اور یہ اس طرح کے مسائل سے نکلیں، ریاست میں فساد نہ مچائیں، ریاست کو توڑیں نہ، اس کے حصے بکھرے نہ کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر ہم پاکستان کو ایک بڑا عظیم ملک بنا لیں گے تو ہماری یہ جو برابری کا ہمارا جو نظام ہے یہ پورے پاکستان سے نکل کے پوری دنیا میں اس کی بازگشت جائے گی، یہ پھیل جائے گا، پوری دنیا میں لوگ امن، چین، سکون، خوشی اور محبت کے ساتھ رہ سکیں گے۔